ہمارے ادارے کے لیے یہ ایک خوش نصیبی ہے کہ استاد العلماء، استاد الحدیث، میرے مربی و محسن، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ حضرت اقدس حضرت مولانا یوسف خان صاحب تشریف لائے۔ ہم جامعہ علی المرتضیٰ کے اساتذہ اور طلباء کی طرف سے استاد محترم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بغیر کسی وقت کو اضائے کے میں حضرت اقدس استاد العلماء، استاد الحدیث حضرت شیخ مولانا یوسف خان صاحب دعوت برکاتہم فی عزوہم کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت کے اساتذہ کو دھیان سے سنیے۔ میری مراد حضرت مولانا یوسف خان صاحب۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے آج ہم سب کو یہاں قرآن حکیم کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، اور چونکہ یہ بچوں کے حفظ کی دستار بندی کی تقریب ہے اور ان بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، اس دعائیہ تقریب کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، اور آج ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضرورت ہے یہ دعا۔ جب میں دعا پڑھوں اور اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل سے آمین نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات بتائیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ
ہمیں اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے۔ آج ہر گھر کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، ہم صرف دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو صرف اس دعا کے نتیجے میں اللہ قادر ہے کہ بغیر اسباب اختیار کیے گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک ضابطہ اور اصول بتایا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے حکم کے مطابق چلایا تو ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، اور اگر اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں چلایا، ان کی تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور طریقے کے مطابق نہیں کی، تو پھر اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں نصیب نہیں ہوتی۔ آج کا موضوع صرف اتنا ہے کہ ہم اس فتنے کے دور میں، جہاں طرح طرح کے فتنے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، ایمان خراب کرنے والے فتنے موجود ہیں، اخلاق خراب کرنے والے فتنے موجود ہیں، ان بچوں کی ذہنی سوچوں کو بگاڑنے والے فتنے موجود ہیں، گلی محلوں میں موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کیسے کریں؟ آج صرف اتنا سا موضوع ہے، چند منٹ کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، کتنے فتنے والے ماحول آ جائیں، ایک آیت ذہن میں رکھ لیجیے گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئے۔ اور ان بچوں سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں تو اللہ نے جو اولاد کی تربیت کے طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کیجیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کا خالق اللہ ہے، اور خالق سے زیادہ کوئی ان بچوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان بچوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خالق سے زیادہ کوئی بہتر تجاویز نہیں دے سکتا، کوئی اصول نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بچوں کی تربیت کے قرآنی اصول بتائے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو اولاد دی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بچے کے ایمان پر محنت کی۔ پہلی آیت رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کی،
تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ معلوم ہوا کہ وہ ماں باپ کہ جن کو اللہ دانائی دے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت پھر لقمان علیہ السلام کے طریقوں سے کرتے ہیں۔ پہلا جملہ جو اپنے بچوں کو کہا لقمان علیہ السلام نے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلے بچے کے ایمان پر محنت۔ ممکن ہے کوئی صاحب یہاں بیٹھے ہو یہ سوچنے لگے کہ یہ جو شرک وغیرہ کے موضوع ہوتے ہیں یہ تو ذرا بڑی عمر کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ آیات دودھ پیتے بچوں کے لیے ہے۔ آج مائیں بسا اوقات اپنے بچوں کو گھروں کے اندر عام رواج ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا تو بچے کو کہتے ہیں تمہیں ڈوگی کھا جائے گا۔ ڈوگی آپ سمجھتے ہیں، کتا، ڈوگی کھا جائے گا۔ تم دودھ پیو، تم کھانا کھاؤ ورنہ تمہیں بھالو لے جائے گا، یا میں تمہیں ڈارک روم میرے کمرے میں بند کر دوں گی۔ تو یہ ہماری ابھی میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں۔ ہماری آج کی مائیں بچوں کو اندھیرے سے ڈراتی ہیں، کتے سے ڈراتی ہیں، بھالو سے ڈراتی ہیں، مخلوق سے ڈراتی ہیں، دودھ پیتے بچوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو تب بھی ماں چونکہ مخلوق سے ڈراتی تھی تو یہ بچے جوان ہو کر بھی مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اس پر محنت نہیں ہوئی۔ اتنی مرتبہ کسی ماں نے اپنے بچے کو یہ کہا ہوگا، بیٹا یہ دودھ اللہ کی نعمت ہے، نہیں پیو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دیکھو ماں کا کہنا مانتے ہیں ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت طاقتور ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ جملے کہتی ہیں۔ یہ مائیں بچوں کو مخلوق سے ڈراتی، خالق سے نہیں ڈراتی، اس لیے یہ بڑے ہو کر بھی مخلوق سے ڈرتا ہے، خالق سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے سب سے اہم بات کہ بچپن ہی سے بچوں کو اللہ کے نام سے آشنا کیجیے۔ وہ ابا بھی بولے گا، اماں بھی بولے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس سے پہلا لفظ اللہ نکلوایا جاتا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، تم بچوں کی زبان کا افتتاح کرواؤ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے آپ ابا بھی سکھائیں، اماں بھی سکھائیں، لیکن اللہ بھی سکھائیں، بالکل اسی طرح کا لفظ، کوئی مشکل نہیں۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں سے جو تلقین کی، تربیت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک کر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو سکھائیے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ بس اوقات ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو لاڈ پیار سے نا ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ لاڈ پیار رکھیں۔ ایک والد نے بڑا خوش ہو کر اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور سامنے اور عزیز بھی موجود تھے۔ باپ نے منہ پھلایا تو چھوٹا سا بچہ، ابھی بولنا بھی اس نے نہیں شروع کیا تھا، اس نے کھینچ کے باپ کے منہ پر مکہ مارا۔ منہ پھلا لیا باپ نے، اس نے مکہ مارا۔ باپ کو بڑا مزہ آیا، بڑا خوش ہوا۔
کیا دیکھا کیا شاندار کام کیا اس نے. میں نے فوراً باپ سے عرض کیا آپ نے پتہ ہے اس کو باپ پر ہاتھ اٹھانا سکھایا. ابھی یہ بول بھی نہیں رہا اور آپ نے اس کو یہ سکھایا کہ مکہ مارو. میں بڑا خوش ہوتا. بڑے ہو کر بھی اس کے لاشعور میں یہی بات ہوگی کہ باپ کو مکہ مارا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. ہم بسا اوقات نادانی میں ماں پر باپ پر ہاتھ اٹھانا بچپن سے سکھاتے ہیں بچوں کو. لاڈ پیار. بڑے ہو کر اس کو کون یہ تمیز سکھائے گا کہ یہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا بری بات ہے. بہت سوچ سمجھ کر تربیت کیجیے اپنے بچوں کی. ان کا رویہ ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. اور اسی آیت میں اگلا حصہ ہے انشکر لی ولوالدیک. بچوں کو سکھائیے کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ماں باپ کا شکر بھی ادا کریں. بچوں کو ناشکر نہ بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں اور بندے کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے اساتذہ حدیث کے آپ موجود ہیں, سب کو معلوم ہے یہ باتیں کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ کہیے الحمدللہ. الحمدللہ. اس سے اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کاش کہ آپ اپنے بچے سے پوچھیں کھانا کھا لیا, وہ آگے جواب میں کہے کھا لیا, اور ایک جواب یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے کھانا کھایا. بیٹا سبق یاد ہو گیا؟ جی ہو گیا, یاد ہو گیا. ایک جواب یہ ہے کہ جی الحمدللہ یاد ہو گیا. عادت ڈالی, عادت ڈالی کہ بچہ ہر بات پر, ہر اچھی بات پر اللہ کا شکر ادا کرے. بیٹا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک جواب بچے کا یہ میں ٹھیک ہوں, ایک جواب یہ کہ الحمدللہ. اب بہتر ہے طبیعت. بات بات پر اس کو ٹوکی الحمدللہ کرے, اللہ کا شکر ادا کرے. اس کو عادت پڑے گی اللہ کا شکر ادا کرے. یہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا شکر ادا کریں نا, شکریہ ادا کریں, تو آگے سے کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ادا کریں, ہمارا کیا ادا کرتے ہیں. بڑی غلط بات ہے یہ. بڑی کہ جی اللہ کا شکر ادا کریں, ہمارا کیوں ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سکھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ایک حدیث نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اس محدث نے بڑی عجیب توجیہ لکھی, بڑی عجیب وجہ لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نعمتیں انسانوں کے ذریعے دیتا ہے. ماں ہے, باپ ہے, بہن بھائی ہیں, استاد ہیں. تو جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے بندہ, انسان, ماں باپ, جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ اگر اس کا شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کون شکر ادا کرے گا. جو سامنے نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کا بھی ادا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. عادت ڈالیں. اور لوگوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, کوئی آپ کو کوئی چیز دے, آپ جواب میں کہیں جزاک اللہ.
جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہتر بدلے، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، آپ کو کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، آپ جواب میں جزاک اللہ کہیں، آپ نے بدلہ اتار لیا، پیسے بھی نہیں خرچ ہوئے، بدلہ اتار دیا۔ عادت ڈالیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جب آپ ان کو کوئی چیز دیں تو وہ آگے سے کہیں جزاک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کی، آگے سے وہ جزاک اللہ کہتے۔ ابھی مفتی صاحب وہ طلبہ میں سندیں تقسیم، حدیث کی سندیں تقسیم کرنے کی، دور حدیث کے طلبہ، تو وہ 800 طالب علم، اب وہ سندیں تقسیم کرنی شروع کی میں نے، تو پہلا طالب علم آیا، اس کو سند دی، وہ سند لے کر جانے لگا، جو جانے لگا تو میں نے اس کو روک لیا، میں نے کہا یہ واپس کر دو، میں نے کہا یہ واپس کر دو، بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا واپس جاؤ، پہلا لڑکا، میں نے کہا واپس جاؤ، کہنے کہ کیا ہو گیا استاد جی، میں نے کہا میں پھر دوبارہ دوں گا، لیکن اگر جزاک اللہ کہو گے تو پھر میں واپس نہیں لوں گا، جزاک اللہ نہیں کہو گے میں پھر واپس لے لوں گا۔ چنانچہ وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے سند وصول کی، اور سند وصول کر کے کہنے لگا جزاک اللہ، باقی 800 لڑکوں کی تربیت ہوگی، پھر ہر ایک نے جزاک اللہ کہا۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ ہوگا کیسے؟ ایک جگہ دعوت میں جانا ہوا، ایک گھریلو دعوت تھی، تو وہاں ایک صاحب اور ان کے بچے سارے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں بچوں کی تعداد ماشاءاللہ خوب ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں بیان ایسا ہو جو بچوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ تو کھانا کھانے بیٹھے تو ظاہر ہے انہوں نے بزرگ دیکھ کر گھر والوں نے کہا کہ آپ پہلے ڈونگے میں سے سالن نکال لیں، تو میں نے نکال لیا، ڈونگا دیا، جزاک اللہ کا، سالن ڈال دیا۔ پھر میں نے اپنے دائیں طرف ان کا ایک بیٹا بیٹھا تھا، اس کو میں نے ڈونگا دیا، اس نے بھی ڈونگا لیا، میں نے کہا جزاک اللہ اور سالن ڈال دیا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں بچہ سب نے جزاک اللہ کہا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا کونے میں، ابھی میرا خیال ہے وہ اسکول جانے والا نہیں تھا، تو میں نے وہ کباب کی پلیٹ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے وہ بچے کی طرف میں جان بوجھ کے بیٹا آپ کباب لیں، تو بیٹے نے، وہ بچے نے کباب لیا اور کہا جزاک اللہ، وہ چھوٹے سے بچے نے۔ تو میں نے فوراً باپ کی طرف منہ کر کے کہا، میں نے کہا محنت ہوئی، محنت ہوئی۔ باپ سمجھ گیا، کہنے لگا کوئی محنت نہیں ہوئی۔ باپ کہنے لگا کوئی محنت نہیں ہوئی، میں نے کہا نہیں، میں نے کھانا کھانا روک دیا، ہاتھ روک دیا، میں نے کہا پہلے مجھے بتائیں بات کیا ہے بیچ میں، محنت ہوئی ہے؟ باپ نے کہا نہیں کوئی محنت نہیں ہوئی۔ میں نے پھر کہا، میں نے کہا مجھے اصل بات بتائیں۔ کہنے لگے کہ ہم میاں بیوی کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد ہم دونوں کا مزاج یہ تھا کہ بیوی مجھے روٹی دیتی تھی نا صبح ناشتے میں، تو میں کہتا تھا جزاک اللہ، وہ آملیٹ مجھے دیتی تھی، میں کہتا تھا جزاک اللہ، وہ چائے دیتی تھی، میں کہتا تھا جزاک اللہ، وہ چینی دیتی تھی، میں کہتا تھا جزاک اللہ، اور میں کوئی چیز دیتا تھا تو آگے سے بیوی کہتی تھی جزاک اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوئے، انہوں نے دیکھا یہ ماں باپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، تو بچوں نے بھی جزاک اللہ کہنا شروع کر دیا، ہمیں ایک دفعہ بھی کسی بچے کو نہیں کہنا پڑا۔ میرا خیال ہے محنت سمجھ میں آ رہی ہو کہ سب سے پہلے ماں باپ کو شکر کی لائن پر آنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو مرضی کرتے رہے، بیٹے بس وہ ولی اللہ ہونے چاہیے، بیٹے حسن بصری اور بیٹی رابعہ بصریہ ہونی چاہیے، ماں باپ جو مرضی کرتے رہے، رات 2 بجے تک موبائل دیکھتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، بچہ جو ہے وہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ،
نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو قربانی دینی پڑے گی، ماں باپ کو بندہ بننا پڑے گا، ماں باپ کو شکر گزار بندہ بننا پڑے گا۔ پہلے وہ خود جزاک اللہ کہتے ہوں گے، بچے بھی آگے کہیں۔ آپ آج کے بعد عادت بنا لیجیے، اگر بچے کو آپ چاکلیٹ بھی دینا، گولی ٹافی دیں، بچہ آگے سے جزاک اللہ نہ کہنا، اسے تھوڑی دیر کے لیے واپس لے لیں۔ بیٹا جزاک اللہ کہو گے تو ملے گا۔ مائیں عادت بنا لیں، بچوں کو روٹی دے نا، آگے سے بچہ جزاک اللہ نہ کہنا، روٹی اٹھا لے وہاں سے، کہ جزاک اللہ کہو پھر ملے۔ عادت بنائی۔ پتہ ہی کیا ہوگا، ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم نے اپنے بچوں کے اندر شکر نہیں پیدا کیا نا، کہ ماں باپ کا شکر ادا کریں گے، یہ خوبی نہیں پیدا کی، تو اس کی وجہ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ یہ بچے جب بڑے ہو جاتے، جوان ہو جاتے، تو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ سارے پہ پٹی ڈالتے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ نے کیا راتوں کو جاگ کر کتنی محنت کر کے کما کے اتنا بڑا بڑا کیا مجھے، جو آج سامنے اکڑ کر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے کیا کیا میرے لیے۔ وجہ اس کی ناشکراپن، ناشکراپن۔ تو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ایک اصول لقمان علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا کہ بچوں کو شکر گزار بچہ بنایا جائے، اللہ کا بھی شکر ادا کریں، ماں باپ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے تربیت کرتے ہوئے کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے پیارے بیٹے، اگر آسمان و زمین کے اندر یا کسی چٹان کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اللہ اسے بھی لے آئے گا، اللہ خوب خبر رکھنے والا، جاننے والا۔ آج ہم بچوں کو ڈراتے ہیں باپ سے، ماں سے، استاد سے، بس اللہ سے نہیں ڈراتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر محنت نہیں ہوتی۔ تو جہاں بند کمرے میں ماں باپ استاد نہیں ہوتا، وہاں بچے سے غلطی ہوتی ہے، بچہ تنہائی میں گناہ کا شکار ہوتا ہے۔ کب؟ جب اس کے اوپر محنت نہیں بنتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، بچے سمجھ جائیں گے کون۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک شیخ نے، ایک استاد نے اپنے بچوں کی تربیت کی اس موضوع پر، اور تربیت کرنے کے بعد امتحان لیا ان بچوں کا، اور ہر بچے کو ایک ایک کبوتر دیا اور کہا جاؤ الگ الگ جگہ جا کر چھپ کر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو تھوڑی دیر بعد سارے بچے باری باری آئے، کبوتر کو ذبح کر کے لے آئے، ایک بچہ کبوتر کو ذبح کر کے نہیں لایا۔ استاد صاحب نے ہر ایک سے کہانی پوچھی، ہر ایک نے بات بتائی، آخر کار استاد ناراض ہوا اس ایک بچے پر، اللہ کے بندے تجھے کوئی جگہ نہیں ملی تھی کبوتر کو ذبح کرنے کی، زندہ لے آیا، ایک کام تجھے آتا۔ وہ شاگرد بڑے ادب سے بولا، کہنے لگے استاد جی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ وہاں ذبح کر کے لے کر آنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، تو میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا، میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اس پر استاد نے پتہ کیا کہا؟ استاد نے کہا ایک پاس باقی فیل، سبحان اللہ، ایک پاس باقی فیل۔ ایک کو سمجھ میں آ گیا، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، محنت کیجیے، بچوں کو یقین دلائیے یہاں تک کہ ان کا ایمان بن جائے۔ اگلا مرحلہ تربیت کا، اگلی آیت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کس طرح تربیت کی، آپ بھی ان اصولوں کو ذہن میں لائیے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔
نماز پڑھا کریں۔ کب سے کہنا ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ کب سے کہنا ہے نماز پڑھو؟ علماء موجود، ان کے دنوں میں حدیث موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ 7 سال کا بچہ پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ ہم 5 سال کے بچے کو پہلی کلاس میں داخل کرواتے ہیں، 7 سال کا بچہ کلاس 2 کلاس 3 کا بچہ ہوگا، یعنی دوسری تیسری کلاس کے بچے کو نماز کا کہنا ہے 7 سال کی عمر میں۔ ابھی نماز فرض ہوگی 14 سال کی عمر میں، یعنی ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی۔ اتنا پہلے سے اس کو پابند کرنا ہے نماز پڑھنے کا۔ جب بالغ ہوگا نا آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا نماز پڑھنے، سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ نے 7 سال سے محنت شروع کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بات عرض کروں گا آپ حضرات سے کہ ہماری ایک کمزوری ہے، ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھروں کی ایک کمزوری ہے کہ ہم جب دنیاوی کام بچوں کو سکھاتے ہیں تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم بچوں کو دین سکھاتے ہیں تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی مصیبت ہے ہمارے گھروں میں۔ جب ہم نے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہوتا ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ پڑھو، اٹھو، نماز پڑھو، جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جلو گے۔ اب میں نے کہہ دیا نا ڈانٹ کے اپنے، یہ نماز پڑھے۔ اللہ کے بندے، یہ بچہ پہلے چلتا پھرتا نہیں تھا، لیٹا رہتا تھا، پھر ریڑھنے لگا۔ ایک دن آپ نے اس کو سختی سے کہا اب تم بڑے ہو گئے ہو، چلا پھرا کرو، ڈانٹ کے مولانا میں نے ایک دن کہا، بس اس دن سے چل پھر رہا۔ آپ کے سارے بچے اسی طرح چلے کہ آپ نے ایک دن کہا ڈانٹ کے وہ بچہ چلنے لگے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں آپ نے کیا کیا حرکتیں کی اس بچے کے ساتھ۔ ہاں، کبھی انگلی پکڑ کے چلایا، کبھی کسی چیز کے ساتھ پکڑ کے چلایا، کبھی ماں نے کبھی باپ نے، ہفتوں محنت کی، تب کہیں جا کے وہ ایک دن بغیر ہاتھ پکڑے چلنے لگ گیا تو ہم کتنے خوش ہوئے۔ صرف پیدل چلانے پر ہم نے محنت کی۔ یہ بچہ پہلے دودھ پیتا تھا، ہاں دودھ پیتا تھا، ایک دن آپ نے اس کے سامنے روٹی سالن رکھ کر ڈانٹ کے کہا تم بڑے ہو گئے روٹی سالن کھایا کرو، بس اس دن سے وہ کھا رہا ہے۔ ایسے ہی خواہ، ایسے نہیں ہوا۔ آپ نے جب یہ دودھ پیتا تھا پھر اس کو آپ نے کھچڑی کھلانی شروع کی، پھر اسے کیلا کھلانا شروع کیا، پھر آپ اس کو آئس کریم کھلاتے تھے، نرم نرم چیزیں کھلاتے تھے۔ یہ بچے آئس کریم کھاتے ہیں نا جب شروع میں، تو آپ نے کبھی غور کیا؟ ہاں، آئس کریم کچھ ناک پہ لگاتا ہے بچہ، کچھ ادھر لگاتا ہے، کچھ ادھر لگاتا ہے، کچھ کپڑوں پہ گراتا ہے، تھوڑی سی منہ میں ڈالتا ہے۔ یا آئس کریم اس طرح کھانا سیکھا ہے بچوں نے۔ سالن بھی کھاتا تھا تو آدھا کپڑوں پہ گرتا تھا، آدھا منہ میں جاتا تھا، ہاتھ بھی خراب ہو جاتے تھے، کچھ زمین پہ گر جاتا تھا۔ لیکن اب ماشاءاللہ 3 روٹیاں کھاتا ہے۔ لیکن آپ نے آہستہ آہستہ تربیت کی، کھانے کی تربیت کی، پانی پینے کی تربیت کی، لکھنے کی تربیت کی۔ سال ہر سال میں اس بیچارے کو لکھنا آیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی جب باری آئے تو ڈانٹ کے کہہ دیا بس پڑھے، نہیں پڑھتا، فکر نہ کرے۔ اس کے لیے بھی اسی طرح تدریجاً محنت کرنی پڑے گی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ ماحول بنانا پڑے گا، اس کو ترتیب سکھانی پڑے گی، خود ماں باپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ بچہ نماز پڑھے تو یا بنیا آقیم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کرتا ہے۔ تو بچوں کو بچیوں کو 7 سال سے نماز کا پابند کیجیے۔ اور آگے لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بچوں کو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ یہ باتیں
بچوں کو اس طرح سکھائیں کہ یہ بچے اچھی باتیں لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو بری باتوں سے روکیں، خود بھی روکیں۔ آج بہت لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس فتنے کے دور میں، میڈیا کے دور میں اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں، کیا کریں؟ اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ آپ بچوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھا دیں، آپ بچوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھا دیں، بیٹا یہ اچھا یہ برا، یہ اچھا یہ برا، بار 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 بار، یہاں تک کہ بچہ چیز دیکھ کر پہچان جائے یہ بری بات ہے، چیز سن کر پہچان جائے یہ بری بات ہے۔ اگر آپ نے کیفیت پیدا کر دی تو میڈیا کہیں پہنچ جائے، یہ سوشل میڈیا کہیں پہنچ جائے، اللہ آپ کے بچوں کو بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائی ہے بچوں کو، وقت لگے گا اس کے، ماشاءاللہ۔ واصبر علی ما اصابک، اگلا اصول بچوں کی تربیت کے لیے، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے پیارے بیٹے تو صبر کر، یہ صبر کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ بچوں کے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنا آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ بس اوقات مجھے کہتے ہیں، بعض بڑے سنجیدہ حضرات کہتے ہیں مولانا آج کل نوجوانوں میں برداشت نہیں ہے، نہ ماں باپ کی بات برداشت کرتے ہیں، نہ دوستوں کی بات برداشت کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے کی بات برداشت کرتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں میں مولانا برداشت پیدا کرنی چاہیے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، نوجوانی میں برداشت پیدا نہیں ہوتی، بچپن سے ہوتی ہے۔ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم بچوں کو لاڈ پیار میں اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ وہ ذرا سی تکلیف پر شور مچاتے، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے۔ ان کو ہم صبر سکھاتے ہی نہیں، بچوں کو برداشت سکھانا کہ تکلیف پہنچے تو وہ برداشت کرے، صبر کرے، بخار ہو جائے تو صبر کرے، چوٹ لگ جائے تو صبر کرے۔ بچوں کے اندر برداشت کو پیدا کرنا یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اپنے بچوں کو نازک نہ بنائیں، ذرا ذرا سی بات پر پورے گھر کے اندر شور مچاتے پھریں گے، بڑے ہو کر تنگ کریں گے یا بہت تنگ کریں گے۔ آج بچیوں کی تربیت میں بھی بہت ضروری ہے برداشت۔ ہم بچیوں کو بڑا نازک اندامی سے پالتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، حالات آتے ہیں، ان کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی، نہ وہ ساس کی برداشت کرتے ہیں، نہ شوہر کی برداشت کرتے ہیں، نہ کسی اور کی برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی ہوتی۔ آج بچیوں پر محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ حالات کو فیس کر سکیں، بچوں پر محنت کریں کہ وہ باہر نکل کر حالات کا مقابلہ کر سکیں، ان کے اندر اتنی جان پیدا کیجیے، اتنی ہمت پیدا کیجیے کہ وہ مسائل کا سامنا کر سکیں، تکالیف کا سامنا کر سکیں۔ دنیا باہر نکل کر حلوہ نہیں ہے، مسائل ہے، مسائل ہے۔ واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اور آیت کا اگلا حصہ اصول بچوں کی تربیت کا، لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اے میرے پیارے بیٹے، لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہے۔ بچے کے چہرے کے تاثرات پر محنت کرنا اللہ نے سکھایا قرآن میں۔ آج یہ محنت بڑوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پتہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں کبھی زندگی میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ نہ ہو، مجھے ایک واقعہ یاد نہیں۔ اب بندے پر سارے دن کی ٹینشن ہے، سارے دن کی ٹینشن، ادھر کی مشکل، ادھر کی مشکل، ادھر کی پریشانی، لیکن جب گھر میں داخل ہو تو مسکراتا ہوا داخل ہو۔ اگر آپ نے یہ طریقہ اپنایا تو آپ کے بچے بھی مسکرا کر آپ کو ملیں گے، آپ کی بیوی بھی آپ کو مسکرا کر ملے گی، گھر میں آئیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔
اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. کہ میرے پیارے بیٹے زمین پر اترا کر مت چلیے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تکبر کرنے والے کو، اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تکبر نہ پیدا ہونے دیجیے بچوں کی، محنت کیجیے. اور آخری آیت بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اے میرے پیارے بیٹے تو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. واقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کر. اعتدال، میانہ روی. یاد رکھیے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بچوں کے کھانے میں اعتدال ہو، پینے میں اعتدال ہو، سونے میں اعتدال ہو، میانہ روی. نہ بہت زیادہ سونا، نہ بہت کم سونا، نہ بہت زیادہ کھانا، نہ بہت کم کھانا. کھیلنا یہ بھی اعتدال کے ساتھ، وقت پر بچہ کھیلے. پڑھائی بھی اعتدال کے ساتھ، وقت پر بچہ پڑھے، وقت پر کھانا کھائے، وقت پر آرام کرے. عادت ڈالیے اس کی میانہ روی. واغضض من صوتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ، آہستہ آواز. ٹھیک ہے، بیان کرنا ہے، آپ نے تقریر کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، آپ بولیے اونچی آواز سے. لیکن ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہوئے آہستہ آواز، دھیمی آواز، چیخ کر نہ بولنا. یہاں ایک واقعہ بتاتا چلوں آخر میں، یہ واغضض من صوتک کے حوالے سے. لاہور میں بہت بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، تو ان کے پاس ایک بڑے اونچے گھرانے کی خاتون آئی. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا، کہنے لگے کہ بڑے اونچے گھرانے کی وہ خاتون تھی، وہ بہت پڑھی لکھی، بڑے پیسے والے قابل لوگ، باپ بھی ماں بھی. تو وہ چھوٹے سے بچے کو، 6-7 سال کے بچے کو لے کر آئے اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس کا کوئی علاج کر دیں، اس کو کوئی دوائیاں وغیرہ دے دیں، یہ آج کل بہت چیخ کر بولتا ہے. پانی بھی مانگتا ہے نا تو چیخ کر مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے چیخ کر مانگتا ہے. تو یہ کوئی نفسیاتی بیمار ہو گیا ہے، تو اس کو کوئی دوائی وغیرہ دے دیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے بچے کو ذرا ایک طرف بھیجا اور ماں باپ کو سامنے رکھ کر میں نے ان سے پوچھا، ساری کیفیات پوچھی. تو پتہ چلا کہ یہ ماں باپ آپس میں چیخ کر بات کرتے ہیں. اگر باپ کہے نا کپڑے استری نہیں ہوئے تو بیوی سنتی نہیں، لیکن جب باپ چیخ کر کہتا ہے تو بیوی فٹافٹ کپڑے استری کر دیتی. اور جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو آرام سے کہتا رہتا ہے تو بیوی ناشتہ نہیں دیتی ہے. چیخ کر کہتا ہے بیوی ناشتہ دے دیتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بچے کو عادت پڑ گئی، اس کو بھی سمجھ میں آ گیا، چیخ کر کہو تو فٹافٹ کام ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ بچہ بھی چیخ کر بولنے لگا. تو ڈاکٹر صاحب نے میاں بیوی کو کہا کہ آپ آئندہ جو ہے نا گھر میں چیخنا بند کر دیں، بچہ بھی بند کر دے. اور بچہ اگر چیخ کر کوئی چیز مانگے اس کو بالکل نہیں دے گی. اس کو کہیں آہستہ بولو پھر ملے گی، اور جب آہستہ بولے تو اس کو فوراً دے دیں، اور جب چیخ کر بولے بالکل نہ دیں. 1 ہفتے بعد بغیر دوائی کے بچہ ٹھیک ہو گیا. 1 ہفتے بعد دوائی کے بغیر بچہ ٹھیک ہو گیا. آپ کے اختیار میں ہے آپ بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں. اور جب ضرورت پیش آ جائے آج کے بیان میں کہ ہم کیسے وہ اصول ذہن میں رکھیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں جو اللہ نے قرآن میں بتائی. آج کا میرا موضوع یہی تھا کہ بچوں کی تربیت کے قرآنی اصول اللہ نے کیا بتایا. ہمارا خالق ہے ہمارے بچوں، ہماری بچی. تو سورہ لقمان دوسرا رکوع ذہن میں رکھیے. سورہ لقمان رکوع نمبر 2، اس کا ترجمہ پڑھیے. آج کا پورا بیان آپ کو پھر دوبارہ سمجھ میں آ جائے اور ان اصولوں کے مطابق بچوں کی تربیت کیجیے. ایک بار پھر آخر میں عرض کروں گا، اگر آپ نے ان قرآنی اصولوں کے مطابق تربیت کی اپنی اولاد کی تو پھر دعا پھر دوبارہ مانگ لیجیے وہ پہلے والی، بالکل شروع میں جو دعا مانگی تھی، ربنا حب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آمین۔ اللہ رب العزت جامع علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے تمام اساتذہ کرام کو، تمام طلباء کو بہت مبارک فرمائے، اور یقیناً یہاں ان اداروں میں، مدارس میں انہی اصولوں کے مطابق یہ اساتذہ تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بچوں نے حفظ مکمل کیا، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہر ایک کے بچے اور بچی کے نصیب کو اچھا فرمائے، نصیب اچھے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔